زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ پریشانیاں بھی نا دیکھو مومن جو ہوتا ہے نا اس کو کیا لگتا ہے کہ میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، مجھے اس پہ صبر کرنا ہے، مجھے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، مجھے یہ نعمت ملی تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھینک یو ادا کرنا ہے، یہ میرے پر مشکل آ گئی تو میں نے صبر کر کے اللہ کو منا لینا ہے۔ تو وہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے، اس کا دھیان ہی نہیں اس کام پہ جاتا جو اس کا دل اتھل پتل کر دیتا ہے۔ تو یہ مومن کی تو شان ہی بڑی عجیب سی ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ساروں کو مومن بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر وہ جو لذت ہے مومن بن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے کی، وہ تو بات ہی پھر کچھ اور ہو جاتی ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یوخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نہیں لیا گیا تھا علیہم ان سے میثاق الکتابہ، پختہ عہد کتاب میں، کس میں؟ کیا اب میرے اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم سے قرآن میں عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کون سا عہد لیا گیا؟ رائٹ، آپ کو یاد ہے وعدہ الست، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا لا الہ الا اللہ، اور پھر تیسرا عہد کیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ سارے عہد یاد، اشہد لا الہ الا اللہ، یہ سارے عہد یاد کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ عہد کتاب میں ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہ کہیں وہ اللہ پر سوائے حق کے، سوائے حق کے، کوئی ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کوئی نہیں، اتنی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تھوڑی پر۔ آپ کو میں یہاں پہ اچانک میرے ذہن میں ایک حدیث آئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ سوائے حق کے ہم اتنی آرام سے چیزوں کو لے لیتے ہیں۔ ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چغلی نہیں لگانی، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج اپنا آپ دیکھ لیں ہم لوگ۔ پھر دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنے والی تھی کہ حضرت عمر، حضرت علی کہتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے سارے، آئی تھنک ایک اور صحابی تھے، میں نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں، میں آپ کو جو اصل بات بتانے والی۔ تو ایک صحابی آتے ہیں، آ کے حضرت عمر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ امیر المومنین تھے اس وقت، تو وہ ایک دم سے ان کے پاؤں میں ہی جیسے گر جاتے ہیں نا، روتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین مجھے کچھ بتائیے کہ میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں، مجھے معاف کر دیں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا۔ تو صحابہ تھے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کیا ہے تم نے، آخر کیا گناہ کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر نے پتہ کیا کہا کہ او تیرا بھلا ہو، اٹھ، میں نے یہ سوچا کہ تو کہیں کسی کی چغلی لگایا ہے۔ کین یو امیجن، کین یو امیجن؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ پھر بہت اپنی، پتہ ہے کیا، وہ میں کہتی ہوں نا کہ نیکیاں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، واللہ آپ کو دھڑا دھڑ کوئی کہہ دینا یہ تسبیح، یہ نیکی، وہ غریب رو رہا تھا اس کو اتنے پیسے دے دو، چلو اس کی اس طرح سے ہیلپ کر دو، کسی کے گھر میں کھانا نہیں دے، ہم بڑی خوشی سے کریں گے، لیکن اپنے اندر کی برائیاں نکالنا بہت، وہ جہاد ہے اصل میں جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر، تاکہ ہم اپنے اندر سے وہ برائیاں نکال سکے جو ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ جب استغفار کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے حالانکہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو حق نہیں ہے، تو حالانکہ یہ خود پڑھ چکے تھے کتاب میں، میں اور آپ، ہم نے خود پڑھا کتاب میں، اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں منع کی، پھر بھی غلطی کر جاتے ہیں، پھر بھی بار بار وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، اور گھر آخرت کا بہتر ہے، خیرun بہتر ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے۔ اللہ اکبر، افلا تاکلون، اے لوگو تم کیوں عقل نہیں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیوں عقل نہیں کرتے ہو؟ وہی بات ہے کہ آخرت کا گھر کن کے لیے بہتر ہے؟ جو تقوی کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کے بارے میں آپ کو یاد ہے؟ میں پھر سے یاد کروا دوں کہ تقوی کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم تقوی کیسے کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تم یہ سوچو کہ جیسے دنیا جو ہے نا ایک راہداری کی طرح ہے، اور اس کے دونوں طرف
तरफ कांटेदार झाड़ी है और तुमने हर सूरत उस पे चल के दूसरे एंड में जाना है, तुम कैसे वहां से गुजरो? अपने आप को संभालते हुए, अपना पूरा फोकस रख के कि मैं कहीं किसी झाड़ी से मेरे कपड़े ना लग जाएं, कहीं मुझे कांटा ना चुभ जाए, किस तरह से तुम चलोगे? इसी तरह से दुनिया से चलते चलते आखिरत तक पहुंच जाओ। यही तकवा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ये वो किताब है जिसमें देखो शक ना करना, ये अल्लाह की किताब है, लेकिन इसमें हदायत किसके लिए है? जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो मुत्तकी लोग हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी लिस्ट भी बता दी कि मुत्तकी कौन लोग हैं, पढ़ के देख लीजिएगा। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 170 में फरमाते हैं वल्लज़ीना, अब ये भी गौर कीजिए, वो लोग जो युमस्सिकूना, जो मजबूती से पकड़ते हैं बिल किताबी, किताब को, वो लोग जो कुरान पाक को मजबूती से पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान को मजबूती से पकड़ना क्या मतलब, कि उस पे अमल करते हैं। जो लोग कुरान पाक को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वो कहते हैं ना कि चिमट जाना किसी के साथ, उस तरह से कर लेते हैं, वो कौन है? वह अकामुस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। इन्ना ला नदियु अजरल मुस्लिहीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस्लाह करने वालों का अजर जो है वो हम ज़ाया नहीं करते हैं। कुरान पाक ऐसे उसके साथ चिमट जाओ जैसे इसके अलावा तुम्हें कोई और समझ ही ना आए, तुम्हारा दिल ही कहीं और ना लगे। ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जब मैं कुरान पढ़ती थी ना, जैसे शुरू में, अच्छा शुरू में वैसे भी एक होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये भी मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि कई दफ़ा ना हम इसी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि ओ माय गॉड, मेरी पूरी ज़िंदगी में सारा वक्त हमने ये करना है, कुरान पढ़ रहे हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें, और कभी कभी एकदम से ना वैसी हालत नहीं होती है, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन उस वक्त जब आपकी ये हालत ना हो ना, तो अपने आप को फिर से ऐसे लेक्चर्स सुने जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, ताकि आप वापस उस हालत में चले जाएं। तो ऐसे होता था कि मैं कुरान पाक जैसे पढ़ते पढ़ते फिर मैं छोड़ के, मुझे ये भी डर होता था कि मेरे हस्बैंड जो है वो कहेंगे कि सारा वक्त यही करती रहती है, होता है ना, ये दिस इज़ वेरी नेचुरल, हमारे घरों में ऐसे हो जाता है। फिर ताने भी थोड़े थोड़े पढ़ते हैं, तो फौरन ना छोड़ के तो ऐसे बैठ जाते थे कि नहीं, हम बिल्कुल फारिग हैं और आप लोगों फोकस होके देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ ही बैठे हुए हैं। या कभी कोई मेहमान आ जाता है, वो लंबा बैठ के चला जाता है, तो ऑनेस्टली ऐसे लगता था कि उदासी नहीं हो जाती जैसे। तो मैं वापस लाइब्रेरी में, इसी लाइब्रेरी में आके ना कुरान को पकड़ के यूं करके बैठ जाती थी। मुझे जो लगता था जैसे अजीब सी वो फीलिंग होती थी कि जैसे साथ लगा के ना एक चैन सा पड़ जाता था कि हाय, मैं इतनी 1 घंटे से मैंने इसको नहीं देखा। तो ये वाली हालत होनी शुरू हो जाती है। बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं जब इंसान की ज़िंदगी में कुरान खुलता है ना। मैं वही कहती हूँ कि अजीब सुरूर में इंसान की ज़िंदगी चली जाती है। और वो कहते हैं कि अब वो कहते हैं ना कि पहाड़, वो क्या, सोना भी वो मट्टी वाला लगता है, समथिंग लाइक दैट, वो हाल हो जाता है, बंदा बिल्कुल बिक जाता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो कहते हैं ना, देखें कि वो लोग जो किताब के साथ मजबूती से पकड़ लेते हैं, वही वातसिमू बिहब्लिल्लाह, मैंने आपको बताया था, वला तफरको, तफरका ना करो। और अकामुस्सलाता को मैं दोबारा से, क्योंकि बहुत दफ़ा पढ़ चुके, लेकिन फिर थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक नमाज की बात मैं आपको बता रही हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज छूट गई, उसका हाल पता है क्या है? आप सोचिए, अल्लाह अकबर, कि कितनी नमाजें पीछे छोड़ी हुई हैं। तो एक नमाज जिसकी असर की छूटती है तो फौत हो गई, उस शख्स की हालत उस शख्स की तरह है जिसका अहलो अयाल और मालो असबाब हलाक हो। इसकी डेप्थ फील करके देखें कि कोई बंदा घर में आया, घर में फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कि आग लग गई, माल भी सारा जल गया, सारे अहलो अयाल भी जल गए, या कोई आया था चोर, माल भी ले गया, उठा के सारों को अगवा करके भी ले गया, सब कुछ खत्म हो गया बंदे का। एक नमाज फौत होने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर। और एक हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से जो सबसे पहला सवाल होगा ना, वो उसकी नमाज़ों के बारे में। अब मुस्लिम की हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आदमी और कुफ्र व शिरक के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ तर्क नमाज।
ہم سب اپنے بچوں کو آگے دیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ، اور کرتا رہے. ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اس پہ کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، پتہ ہی نہیں لگتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پڑھتے رہا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ شیطان کبھی بھی حملہ کرے. سورۃ النساء میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 142 میں فرماتے ہیں جب اب میں اور آپ اپنی حالت دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی میں بتایا کہ جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے اٹھو. پر سورۃ مدثر آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والے قیامت کے دن جہنم میں ڈال لے جائیں گے نا، تو اس وقت پتہ ہے وہ کیا کہیں گے، لم نکو من المصلین، کہ یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے ہم جہنم میں ہیں. ربنا لا آنیسٹلی میں جب آپ لوگوں کے لیے لیکچرز تیار کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میں پورا ہفتہ ان آیات سے گزرتی ہوں، میں لکھ رہی ہوتی ہوں، میں یاد کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں اتنا خوف آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں بعض دفعہ کہ یا پاک پروردگار جو نمازیں چھٹ گئیں پہلے ان کا کیا بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ استغفار کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہم نے حقوق میں کچھ کمی کوتاہی کی ہے تو اللہ معاف کر دیں گے. وہ آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیع سب کے سب گناہ معاف کر دیں گے. تو کم از کم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کے حق میں ہم نے کوتاہی کی ہے وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. انسانوں کے ساتھ جو ہمارے غلطی ہو گئی، جو ہم نے غلط سے کچھ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی بھی معافی مانگتے ہیں. وہ تو ہم انسان ہی معاف کریں گے تو معاف ہوگا نا، لیکن اس کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل میں پہلے بات بھی کر چکی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 171 میں ایک واقعہ آ رہا ہے، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تو اس کو بھی ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا اور ان کو تورات دی تھی، جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کے کچھ احکامات اتنے مشکل ہیں کہ موسیٰ ہم سے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہے ہیں، میں نے یہ واقعہ پڑھا جب تورا میں جب پڑھا تھا نا، وہاں پہ ان کا بھی اسی طرح سے واقعہ، لیکن وہ تھوڑا سا وہ چینج ہو جاتا ہے. میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ جب میں تورا کی بات کرتی ہوں، کیونکہ مولانا مودودی کی جب میں نے تفسیر پڑھتی ہوں تو مجھے بہت انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا انہوں نے، کیونکہ وہ بہت ریفرنس دیتے تھے تو میں نے اس لیے تورا پڑھی اور میں نے زبور پڑھی اور پھر میں نے یہ ساری، جب تک میں نے قرآن کو پوری 110% اپنی کوشش سے پورا انڈرسٹینڈ کر لیا تھا، میرا عقیدہ اپنا سٹرونگ نہیں ہو گیا تھا، تب تک میں نے تورا کو نہیں کھولا تھا. لیکن اب میں نے اس لیے علم کی خاطر، کیونکہ میں پڑھاتی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں کہ ان کی کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. تو علم کی وجہ سے میں اس کو پڑھنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا کہ کون کون سے واقعات ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر دین کی بات ہوتی ہے نا، قانون کی بات ہو رہی ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ وہی چیزیں اس میں بھی ہے جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہیں. جو ان کی بدلی چیزیں وہ پھر سمجھ آ جاتی ہے، فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو اور اس پہ عمل کرو. آج اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ میرے اور آپ پہ تو پہاڑ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا، معلق ہوتا. وہ جو غم آتے ہیں نا زندگی میں، جب پریشانیاں آتی ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پہاڑ جتنے بڑے بڑے غم آتے ہیں، پھر میری اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر تو تہجدیں بھی ہماری نہیں چھوٹتی ہیں، پھر ہماری نمازیں، ہمارا رونا، ہماری خشیت، کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود ہی سے سارا کچھ اندر سے وہ سارا کچھ نکلتا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ غم کے بادل ہٹا دیتے ہیں، ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اسی آیا کو پڑھتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، اور یاد کرو جب، نہ تک نہ
اٹھایا ہم نے الجبلا پہاڑ کو فوقہم اوپر ان کے کأنہ ذلتن گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا انہ کہ بے شک وہ واقعٌ بہم کہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ خذو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیا حکم، پکڑو اس کو، ما آتیناکم جو اس کے اندر ہے، اس تورا کے اندر، اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو پکڑو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، وہی چیز ہم نے قرآن پاک میں شروع میں سورۃ بقرہ میں جو میں پہلے آپ کو بتایا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا کہ پکڑو اس کتاب کو، اور جب اسی لیے جب غم آتے ہیں نا، میں کہتی ہوں کئی دفعہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ اگر اس کو اس لیول سے سمجھے، ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ غم آنے چاہیے زندگی میں، لیکن ایک دوسرے لیول کی میں بات آپ کو سمجھاتی ہوں تھوڑی سی، کہ جیسے صحابہ وہ تھوڑے دن ان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں آ رہا ہوتا تھا نا، تو وہ کہتے تھے کہ کیا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں، کیونکہ جب غم آتا ہے نا انسان کی زندگی میں، وہ ریمائنڈر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، تو کوئی ایک ایسی تکلیف آ جاتی ہے تو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد پھر سے آ جاتی ہے، اور اس وقت کو کیش کرو، اگر اس وقت صبر کے ساتھ اللہ کی یاد میں بندہ چلا جاتا ہے اور اللہ کی میسج کو پہچان لیتا ہے نا، تو پھر وہ منزلیں جو ہماری کب کی رکی ہوتی ہیں، وہ دعائیں جو ہماری کب کی رکی ہوتی ہیں نا، وہ منزلیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کہ وہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اور جب اس پہ غم آتا ہے تو صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اس کی تو عید ہی عید ہے، وہ تو دونوں حالتوں میں اللہ کو راضی کرنے والا ہو جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہاڑ جیسا ان کے اوپر نازل کیا تھا کہ کیوں پکڑو اس کتاب کو، کیوں پکڑو، تاکہ تم بچ جاؤ، تم متقی بن جاؤ گے، تو تم بچ جاؤ گے کس سے، جو آخرت میں تم بچ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور محبت کی انتہا ہے کہ دنیا کا غم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، آخرت کا دیکھیں، جب اللہ نہ کرے جب ہمارے عمل کی وجہ سے کوئی ایسی سزا ملے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کو سمجھ آ جائے کسی طرح سے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ اور جب یاد کرو، اخذ ربو کا لیا آپ کے رب نے، من بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریاتہم ان کی اولاد کو، واشہدہم اور گواہ بنایا اس پر۔ ابھی کتنا ٹائم ہے؟ 4 منٹ، اوکے۔ ابھی یہاں پہ اب کون سا واقعہ آ رہا ہے؟ وعدہ الست آ رہا ہے۔ یہ آپ نے بہت دفعہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جب میں آپ کو یہاں پہ حدیث سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ رواہ احمد کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے عرفہ کے نزدیک مقام نعمان پر اولاد آدم سے عہد لینے کے لیے ارادہ فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے صلب سے تمام روحوں کو پیدا کیا، جیسے چونٹیاں تھیں، دیکھیں ہماری روحیں ایسے چونٹیاں تھیں، پھر ان سے براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، میں نے اور آپ نے، ہم سب نے کہا کہ ہم اس پر گواہ ہیں کہ ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار اس لیے کروایا گیا کہ کہیں قیامت کے روز تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے محض بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، کیا تو ہمیں ان غلط کاروں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے؟ تو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل اس آیت پہ آپ دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ اور جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، ذریاتہم ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ اور گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا کہا، سب نے کہا، بلا کیوں نہیں، شاہدنا ہم نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں، ان کے تقولو کہ تم یہ نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں وعدہ لیا تھا کہ یہ نہ کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کننا عن ھذا غافلین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو اس سے غافل تھے، او یا تقولو یا تم یہ کہو انما کہ بے شک اشرک آباؤنا کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا،
من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ ہم تو ان کی بعد کی اولاد میں سے تھے، أَفَتُهْلِكُنَا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کرے گا، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلِينَ کہ کیا تو ان غلط کاروں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ آباء و اجداد کی بات ہو رہی ہے نا، کہ آباء و اجداد کو کہیں گے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو انہوں نے جو بتایا ہم نے وہ کیا، خود معصوم بن جائیں گے۔ تو آباء و اجداد اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، اپنے پردادے وغیرہ کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ غلط کاروں کے، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وہاں پہ کیونکہ سارے رشتے ایسے والے ختم ہو جائیں گے، جو محبت کے رشتے ہیں نا، جو نیک لوگوں کے رشتے ہوں گے وہ یاد رہیں گے، لیکن دوسرے رشتے ایسے ہوں گے کہ بھاگے گا ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یاد کر لیں وہ آیت کو، کہ بھاگے گا انسان اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، ہر کسی رشتے کو اس دن چھوڑ دے گا۔ تو وہ اس دن یہ کہیں گے، اپنے ہی آباء و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ یہ غلط کاروں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پکڑے گا۔ یہ وعدہ الست کو آپ یاد ایک بات رکھیے گا۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں واقعی ہمیں تو نہیں یاد ہے، نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے، یہ تو ہماری روحوں سے لیا گیا تھا وعدہ، لیکن آپ یہاں پہ یاد کیجئے کہ کیا آپ کو اور مجھے یہ یاد ہے کہ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے؟ نہیں یاد ہے نا۔ ہمیں کیا یاد ہے ہم پیدا کیسے ہوئے تھے؟ اس وقت ڈاکٹر نے ماں کو کیسے پکڑایا تھا؟ ہمیں نہیں یاد ہے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ ہم نے مسلسل دیکھا کہ ایک عورت جو ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، وہ ہمیں پال رہی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا، تو ہم یقین کر لیتے ہیں نا۔ تو اسی طرح سے قرآن میں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے وعدہ الست لیا تھا وہاں پہ، ایک ماں پہ یقین کر لیں اور اللہ کی بات پہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو ہماری سب روحوں نے، ابھی اگر کوئی کسی کے پاس دعوت دینے والا نہ ہو، تب بھی ہمارے اپنے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان سکتے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تمام باتیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا، ہم اگلی نسلوں تک پہنچا دیں، ہم اپنے دوستوں تک، ہم اپنے رشتہ داروں تک پہنچا دیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم تو سارا وقت یہی بولتی رہتی ہو، تم یہ تو مصیبت خانہ اس کو بلا لو تو اور کوئی بات ہی نہیں یہ کرتی ہے۔ لیکن دیکھیں پھر وہی بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم صبر کرتے ہیں نا، یہ ہماری منزلیں کھولنے کے لیے بات ہوتی ہے۔ اب کسی کی مجال ہے کوئی کہ ہمیں تنگ کر جائے؟ آپ سوچیں ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو یہ سارا کام کراتے ہیں نا۔ جب ہمارے اوپر کبھی ایسا معاملہ آتا ہے تو خوش ہوا کریں کہ میرے رب کی بات کہنے کی وجہ سے میرے اوپر مشکل آئی ہے تو میں صبر کروں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مجھے بہت عطا کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، استغفار کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ کو یاد ہے مکہ کے لوگوں پہ جب بات ایسی ہوتی تھی کہ لے آؤ پھر جو عذاب کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ لے آؤ پھر وہ عذاب جو تم آئے دن ہمیں ڈراتے رہتے ہو، تو کدھر ہے وہ عذاب؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس لیے ان پہ عذاب نہیں آتا کہ ان کے اندر ابھی رسول ہے، اور نمبر 2 کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ چلے گئے تھے نا، نمبر 2 یہ استغفار کرتے ہیں، ان کی عادت تھی وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جب تک حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اے لوگو تم استغفار کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہتے تھے کہ وہ تو چلے گئے جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا، اب وہ تو تمہارے اندر سے چلے گئے، اب ایک چیز صرف تمہارے ہاتھ میں اور وہ استغفار ہے، اس کی وجہ سے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو ٹال سکتے ہو، ٹھنڈا رکھ سکتے ہو۔